سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پیٹرول ڈیزل صارفین سے ہاتھ ہو گیا۔ حکومت نے ریلیف دینے کے بجائے پیٹرول لیوی بڑھا دی ہے۔ پیٹرول پر لیوی میں 8 روپے 2 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ پیٹرول پر لیوی کی شرح 78 روپے 2 پیسے فی لیٹر کر دی گئی۔ ڈیزل پر لیوی میں 7 روپے 1 پیسہ اضافہ کیا گیا۔ ڈیزل پر پیٹرول لیوی 77 روپے 1 پیسہ فی لیٹر۔ زاہد عابد سے مزید جانتے ہیں، بتائیے زاہد۔ جی بالکل، عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے اس مرتبہ توقع کی جا رہی ہے کہ مقامی مارکیٹ میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بھی کم کی جائے گی، لیکن حکومت نے اسے کمائی کا ذریعہ بناتے ہوئے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں اضافہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں آج کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا اور پرانی قیمتیں برقرار رکھی گئی ہیں، کیونکہ پیٹرول پر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو 8 روپے 2 پیسے بڑھا دیا گیا ہے، جبکہ ڈیزل پر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 7 روپے 1 پیسے بڑھا دی گئی ہے، جس کی وجہ سے جو عوام کو ریلیف ملنا تھا وہ ریلیف نہیں ملنا۔ ایک صارف ہمارے ساتھ موجود ہے۔ پیٹرول اگر سستا ہوتا ہے تو اس سے کیا فائدہ آپ لوگوں کو ہوتا ہے؟ سارا اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ روزگار زیادہ چلتا ہے۔ ہر چیز تو پیٹرول پہ آتی ہے، ڈیزل پہ آتی ہے۔ کوئی بھی چیز آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈیزل مہنگا، اس لیے ہر چیز آپ کو مہنگی مل رہی ہے۔ جب یہ پیٹرول اور ڈیزل سستا ہوگا تو ہر چیز سستی ملے گی ہمیں۔ اس پہ کنٹرول کریں کہ اس کو آپ سستا کریں اور ہم غریبوں کا بھی روزگار چلے۔ بہت شکریہ۔ یقیناً صارفین اسی رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل ایک ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے پوری مہنگائی پر اثر پڑتا ہے، اور اگر اس کی قیمت میں کمی کی جاتی تو یقینی طور پر نہ صرف ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں بلکہ پیٹرول کی وجہ سے جو روزگار چل رہا ہے اس پہ بھی آسانی پیدا ہوتی، لیکن حکومت اس وقت پیٹرول پر 78 روپے 2 پیسے اور ڈیزل پر 77 روپے 1 پیسے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لے رہی ہے، اور اس مرتبہ جو ریلیف عوام کو ملنے کی توقع کی جا رہی تھی، جو امکان ظاہر کیا جا رہا تھا، وہ اس دفعہ صرف اس وجہ سے نہیں دیا گیا کہ حکومت نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی جو آمدنی ہے اسے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ جی آپ کا شکریہ زاہد۔ قصور ڈانس پارٹی کے ملزمان کی ویڈیو وائرل کرنے کے خلاف کیس کی سماعت۔ کیا قانون میں ایسی کوئی شک موجود ہے کہ ملزمان کی تصدیق کی جا سکے؟ جسٹس علیزہ باجوہ کا استفسار۔ قانون میں ایسی کوئی شک موجود نہیں۔ سرکاری وکیل کا جواب۔ کیا انڈر ٹرائل ملزمان کے انٹرویو لیے جا سکتے ہیں؟ جسٹس علیزہ باجوہ کا سوال۔ زیر حراست ملزمان کے انٹرویوز نہیں ہونے چاہیے۔ ڈی آئی جی آپریشنز کا جواب۔ محمد اشفاق سے مزید جانتے ہیں۔ اشفاق بتائیے۔ ہائی کورٹ کے جسٹس علیزہ باجوہ نے قصور ڈانس پارٹی کی ویڈیو وائرل کرنے کے ملزمان سے متعلق کیس کی سماعت کی، اور اس حوالے سے ڈی آئی جی آپریشن لاہور، ایس پی انویسٹیگیشن قصور سمیت دیگر افسران عدالت میں پیش ہوئے۔ جسٹس علیزہ باجوہ کے روبرو پتنگ بازی اور ہوائی فائرنگ کرنے والے ملزمان کو گنجا کرنے سے متعلق بھی کارروائی شروع ہوئی تو ڈی آئی جی آپریشن نے غیر مقصود معافی مانگی، جسے عدالت نے منظور کرتے ہوئے ڈی آئی جی آپریشن کو جاری کیا گیا شوکاز نوٹس ڈراپ کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ عدالت نے قصور ڈانس پارٹی سے متعلق کیس کی سماعت جمعے کے روز تک ملتوی کرتے ہوئے آئی جی پنجاب سے محکمہ پولیس کے لیے بنائی گئی سوشل میڈیا پالیسی طلب کر لی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پنجاب میں شدید گرمی کے باعث ہیٹ ویو کا خطرہ۔ تمام ہاسپٹلز میں ہیٹ ویو مینجمنٹ یونٹس اور کولنگ وارڈز قائم کیے جائیں۔ پی ڈی ایم اے نے محکمہ صحت اور میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو مراسلہ جاری کر دیا۔ ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ تمام سرکاری اور پرائیویٹ ہاسپٹلز میں اسپیشل ایس او پیز کی تشہیر کرنے کی ہدایت۔ سہیل قیصر سے مزید جانتے ہیں، بتائیے سہیل۔ بالکل یہی صورتحال ہے جی، جس طرح ٹیمپریچرز میں اضافہ ہو رہا ہے اور بتدریج یہ اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، تو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے مختلف محکموں کی طرف سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اور اسی تناظر میں پی ڈی ایم اے پنجاب کی طرف سے بھی ایک مراسلہ جاری کیا گیا ہے محکمہ صحت اور میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو، جس میں ہدایت کی گئی ہے کہ ہیٹ ویو ایمرجنسی پروٹوکولز کو آپریشنلائز کرنے کے ساتھ ساتھ ہاسپٹل کا جو عملہ ہے اس کو بھی مکمل طور پر سینیٹائز رکھا جائے، اور ادویات کی فراہمی کو یہ یقینی بنایا جائے، اور اس کے علاوہ جو دیگر اقدامات ہیں ہیٹ ویو سے نمٹنے کے لیے وہ بھی اٹھائے جائیں، اور تمام سرکاری اور پرائیویٹ ہاسپٹلز میں اسپیشل ایس او پیز کی تشہیر کی جائے، عوام میں شعور بیدار کیا جائے، اور جو لوگ ہاسپٹلز میں آتے ہیں ان کو بھی بتایا جائے کہ وہ ہیٹ ویو سے نمٹنے کے لیے کس طرح کے ان کو جو ہے حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ ہاسپٹلز میں پانی اور بجلی کی مسلسل فراہمی کو بھی یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ مریضوں کی عیادت کے لیے جو افراد ہاسپٹلز میں آتے ہیں ان کو دھوپ سے محفوظ رکھنے کے لیے شیلٹرز قائم کیے جائیں۔ یہ تمام اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں تاکہ یہ جو گرمی کی شدت ہے اس سے بہتر طریقے سے نمٹا جا سکے۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔
لاہور میں گرمی کی شدت برقرار، دوسری جانب محکمہ موسمیات نے بارشوں کی نوید سنا دی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات ثاقب حسین کا کہنا ہے کہ مغربی ہوائیں ملک میں داخل ہو گئی ہیں، چند روز تک ٹمپریچر بڑھے گا، جبکہ 18 اور 19 اپریل کو ہلکی بارش برسنے کے امکانات ہیں۔ سامع سعید سے مزید جانتے ہیں، بتائیے سامع۔ جی بالکل، شہر لاہور میں سورج کی تپش محسوس کی جا رہی ہے۔ گرمی کی شدت روزانہ کی بنیاد پر بڑھتی ہی جا رہی ہے اور آج بھی کم سے کم درجہ حرارت 24 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات ثاقب حسین موجود ہے، اس سے جانتے ہیں۔ جی سر، آپ بتائیے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں شہر لاہور کا موسم کس طرح کا ریکارڈ کیا جائے گا؟ فی الحال جو اگر لاہور کی میکسیمم ٹمپریچر کی بات کریں تو لاسٹ جو ایوننگ ہے میکسیمم جو ٹمپریچر ریکارڈ کیا ہے وہ 37 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ یہ ٹمپریچر جو ہے 18 تاریخ تک اسی طرح کنٹینیو رہے گا اور تقریباً 40 ڈگری تک لاہور کا ٹمپریچر جا سکتا ہے، لیکن 40 کیونکہ ایک مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک میں داخل ہو چکا ہے اور یہ تقریباً 18 تاریخ کو لاہور میں داخل ہوگا، جس سے جو لاہور میں اور جو شمالی پنجاب ہے وہاں پر ہلکی بارش کے امکانات ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے تیز ہوائیں بھی چلنے کے چانس ہیں۔ جی بالکل، ان کی جانب سے بارشوں کی نوید بھی سنا دی گئی ہے اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ آئندہ چند روز تک جو ہے وہ شہر لاہور میں درجہ حرارت مزید انکریز کرے گا، جبکہ 18 اپریل اور 19 اپریل کو جو ہے وہ ہلکی بارش برسنے کے امکانات بھی ظاہر کر دیے گئے ہیں، تو جس کا لاہور یہ انتظار کر رہے تھے کہ کب شہر لاہور میں جو ہے وہ بارش برسے گی اور موسم بہتر ہو جائے گا۔ تو محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ مغربی ہوائیں جو ہے وہ ملک میں داخل ہو گئی ہیں اور 18 اور 19 اپریل کو جو ہے وہ ہلکی بارش برسنے کے امکانات ہیں، جس کے بعد یہی دیکھا جائے گا کہ جو درجہ حرارت میں انکریز ہو رہا ہے وہ رک جائے گا۔ جی آپ کا شکریہ سامع۔ کسی حکومت نے ماحولیات کے تحفظ کے لیے کام نہیں کیا، پہلی بار 100 بلین کا فنڈ ماحولیات کی بہتری کے لیے مختص کیا گیا۔ پنجاب حکومت پہلے دن سے ماحول کے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب ماحولیاتی تحفظ فورس کی پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب کر رہی تھیں۔ بولی پنجاب زیرو ویسٹ پالیسی پر عمل پیرا ہے، پہلی بار واٹر کوالٹی ٹیسٹنگ اور مانیٹرنگ شروع ہوئی ہے۔ 250 لوگ فرسٹ فیز ای پی اے فورس کا دیکھ رہی ہیں، یہ آپ کے ویژن کی امپلیمنٹیشن ہے اور میں اس پر سیکریٹری انوائرمنٹ کو اور ڈی جی ای پی اے کو بھی شاباش دینا چاہوں گی اور آپ کو جو اس لیڈرشپ کا، کیونکہ اس محکمے میں پیسے وسائل دینا بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے اور ہمیشہ لوگ کہتے ہیں روڈز میں پیسے دے دیں، کنسٹرکشن میں پیسے دے دیں، انفراسٹرکچر میں پیسے دے دیں۔ آپ نے انفراسٹرکچر میں بھی پیسے دیے، آپ نے ہیلتھ میں بھی پیسے دیے، آپ نے ایجوکیشن میں بھی پیسے دیے اور اس سے بڑھ کر پیسے آپ نے انوائرمنٹل پروٹیکشن 100 بلین کا فنڈ پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج کے لیے مختص کیا گیا اور 10 بلین کا فنڈ صرف انفراسٹرکچر کے لیے مختص کیا گیا۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا نجکاری کے خلاف دھرنا 10ویں روز بھی جاری، مظاہرین کا کہنا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رہے گا۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کی 10 رکنی ٹیم پنجاب اسمبلی میں حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے موجود ہے۔ شاہزیب شہزاد سے مزید جانتے ہیں، بتائیے شاہزیب۔ جی بالکل، اس وقت میں چیرنگ کراس پر موجود ہوں اور آج گرینڈ ہیلتھ الائنس کا دھرنا 10ویں روز بھی جاری ہے اور چیرنگ کراس چاروں اطراف سے بند ہے، ٹریفک ڈائیورژنس لگا کر ٹریفک کو کھولا گیا ہے، جبکہ آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ مظاہرین سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ 10 روز گزر گئے ہیں، کوئی مذاکرات ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے، اب کیا اپڈیٹ ہے؟ حکومت نے کوئی آپ کو اپروچ کیا ہے، کوئی مذاکرات کرنے کی کوشش کی ہے؟ کب تک ایسے بیٹھے رہیں گے؟ بہت شکریہ۔ آج ہمارے دھرنے کا 10واں دن ہے، لیکن جو ہمارے ابتدائی 9 دن گزرے وہ کسی بھی اہلکار نے ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کیا تھا، لیکن 9ویں دن یہ سلسلہ مذاکرات کا شروع ہوا۔ پہلے اے سی صاحب کی یہاں پر تشریف لائے تھے اور ان کے ساتھ سی او صاحب آئے تھے، سی او ہیلتھ لاہور، اور اس کے بعد یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت چلیں دیر سے انہوں نے ہمارے بارے میں سوچا اور چلے ہمارے پاس وہ آ گئے ہیں، لیکن یہ سلسلہ جو ہے وہ اپوزیشن کے جو رہنما ہیں ان کی یہاں پہ آمد کے بعد جو پریشر ہمارا بلڈ ہوا اور اس کے سلسلے میں یہ جو رزلٹ ہمیں ملا ہے، اور اب اس وقت ہمارا ڈیلیگیشن جو ہے وہ اسمبلی میں جا چکا ہے۔ ہم امید کر سکتے ہیں کہ ہمارے مذاکرات آج کامیاب ہوں۔ لیکن اسمبلی میں کسے مذاکرات کے لیے گیا ہے؟ کس نے بلایا اسمبلی میں؟
یہ کل وزراء کا ایک ڈیلیگیشن یہاں پر آیا تھا, کچھ ایم پی ایز بھی تھے. یہ اسپیکر صاحب ملک احمد خان صاحب کی طرف سے ایک ایکشن لیا گیا ہے, تو ان کی ہدایت کے اوپر جو ہے یہ ایک ڈیلیگیشن ہمارے پاس آیا تھا اور ان کے پاس پورا مینڈیٹ تھا. اور ہم نے آج جو کمیٹی بھیجی ہے وہ بھی ان تمام ملازمین کی طرف سے ان کو یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ وہ ان ملازمین کے لیے انشاءاللہ وہ کوئی اچھا قدم اٹھائیں گے اور اچھا فیصلہ لے کر آئیں گے. اور اس پرائیویٹائزیشن کو کتنی کمیٹی کے ممبران, کتنے رکن آپ کے گئے ہیں جو کہ مذاکرات کے لیے گئے ہیں, اور کیا نیگوشیٹ کریں گے؟ کیا یہی اگر نہیں مانے جاتے مطالبات تو ایسے ہی بیٹھے رہیں گے, دھرنا جاری رکھیں گے؟ جی بالکل, ہمارا 10 رکنی جو ہے ڈیلیگیشن ٹیم کا ایک گروپ گیا ہے اندر مذاکرات کے لیے, اور جو ہمارے جو ہے ڈیمانڈز ہیں وہ یہی ہے کہ یہ نجکاری جو کرنے جا رہی ہے گورنمنٹ, نجکاری کو ختم کیا جائے اور جتنے ہمارے ملازمین کو نکالا گیا ہے ان کو ریسٹور کیا جائے, اور اس کے علاوہ جو ملازمین کے اگینسٹ جو ایکشن لیے گئے ہیں, ٹرمینیشنز کی گئی ہیں, شو کاز نوٹسز نکالے گئے ہیں, ان سب کو واپس کیا جائے اور تمام ملازمین جو ہیں ان کو اپنے اپنے سینٹرز پہ باعزت روزگار کرنے دیا جائے. اور اگر جی بالکل, یہاں پہ ہماری مظاہرین سے بات ہو رہی تھی جن کا یہ کہنا تھا کہ آج 10ویں روز جو ہے ان کا 10 رکنی ایک ڈیلیگیشن پنجاب اسمبلی گیا ہے ملک احمد خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کے لیے, اور یہی امید کر رہے ہیں کہ ان کے مطالبات جو ہیں وہ مان لیے جائیں گے اور اس کے بعد یہ دھرنا ختم کریں گے. لیکن اگر یہ دھرنا مطالبات نہیں مانے جاتے تو دھرنا بھی جوں کا توں جاری رہے گا. جی آپ کا شکریہ. پتنگ بازوں اور ہوائی فائرنگ کرنے والوں کو گنجا کر کے ویڈیو وائرل کرنے کے خلاف کیس, ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران لاہور ہائی کورٹ پیش. آئندہ ایسے واقعات نہ ہونے کی یقین دہانی کروا دی. عدالت نے پولیس کی سوشل میڈیا پالیسی طلب کر لی. ڈی آئی جی آپریشن کے خلاف شو کاز نوٹس ڈراپ کر دیا گیا. محمد اشفاق سے مزید جانتے ہیں. اشفاق بتائیے. لاہور ہائی کورٹ میں ملزمان کو گنجا کر کے ان کی ویڈیو وائرل کرنے کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی ہے, اور اس سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سلیزہ باجوہ کے روبرو ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران پیش ہوئے ہیں, اور انہوں نے پیش ہو کر غیر مسعود معافی مانگی تھی, جسے آج عدالت نے منظور کرتے ہوئے ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کو جاری کیا گیا شو کاز نوٹس وڈرا کر لیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ عدالت نے آئندہ سماعت پر عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی. آپ کا بہت شکریہ. باغ جناح میں انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز تقریب سے خطاب کر رہی ہیں. ہوئی ہے ماشاءاللہ, لڑکیاں نظر آ رہی ہیں, اتنی خواتین ینگ ڈائنامک, اور وہ وہاں پر کھڑے ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈیز کھڑے ہیں, انٹرنز کھڑے ہیں. مجھے آپ کی فکر ہو رہی ہے, آپ گرمی میں کھڑے ہو, اور اگر آپ نے چھاؤں میں جانا ہے تو آپ چھاؤں میں آرام سے جا کے بیٹھ جاؤ پلیز. مجھے فکر ہے, میں مریم کو یہی کہہ رہی تھی کہ یہ بیچارے دھوپ میں کھڑے ہیں کب سے. اگر آپ لوگ جب تھک جاؤ اور چھاؤں میں جانا ہو تو پلیز آرام سے چھاؤں میں جائیں. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ آج بہت کم عرصے میں, قلیل عرصے میں, ایک میرا خواب تھا کہ دنیا میں جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ایک بہت بڑی موسمیاتی تبدیلی آ رہی ہے, جو ایک شفٹ آ رہا ہے پیٹرن میں, اس کی وجہ سے ہمارا جو انوائرمنٹ ہے, جو ہمارا ماحول ہے, وہ ہماری فضا ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں, وہ بہت بری طرح افیکٹ ہو رہی ہے. اور آپ سب جانتے ہو کہ ابھی ایک ریسنٹ فنومینا ہے جس کو اسموگ کہتے ہیں, جس نے پچھلے چند سال میں ہر سال جو ہے وہ ایک پیریڈ ایسا آتا ہے جس کے اندر اسموگ جو ہے وہ ہمارے ماحول پہ چھا جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں, آنکھوں کی, لنگز کی, اور جو ایک فلو اور ایک انفیکشنز چل پڑتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بچے بیمار ہوتے ہیں, ہمیں اسکول بند کرنا پڑتا ہے, ہاسپٹلز میں جو ہیں وہ رش زیادہ ہو جاتا ہے, لوگ بیمار ہو جاتے ہیں. تو میرا بڑا خواب تھا کہ ہم جہاں اتنے کام کر رہے ہیں وہاں پر ہم جو ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے اس فضا کو بھی صاف ستھرا بنائیں, فضا کو بھی سانس لینے کے قابل بنائیں, اور جو ایئر ہم انہیل کرتے ہیں وہ اتنی صاف ایئر ہو کہ اس سے ہمارے جو صحت پہ جو مضر اثرات ہوتے ہیں آلودگی کی وجہ سے وہ نہ ہوں. تو اس کے لیے پہلی بار ایک پوری کمپریہنسو انوائرمنٹ پالیسی جو ہے وہ پنجاب حکومت نے مریم اورنگزیب کے سربراہی میں بنائی ہے,
اور نہ صرف بنائی ہے، اس کا آج پریکٹیکل امپلیمنٹیشن آپ کو ان بچوں کی صورت میں، ان فورسز کی صورت میں، ان اسکواڈز کی صورت میں آپ کو نظر آ رہی ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ ان بچوں کی پراپر ٹریننگ ہوئی ہے. اور یہ جو ہے میں نے ابھی دیکھا، مجھے بہت خوشی ہوئی